السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچے کو بھی اچھی تربیت دے گی، لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ بہت میں مایوس ہوا اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر کے میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگتا، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غمزدہ تھا۔ جب غسل دینے کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، رات سی ہو گئی۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا نہایت تیز بارش شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں چلنے لگی، جیسا موسم بھی غم منا رہا ہو ایسا لگ رہا تھا، اور میرا بچہ میرے سسرال والوں کے پاس تھا۔ وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے، اسی لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح سے رو رہی ہے۔ اس کی ایسا روتا دیکھ کر کے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی، آسمان صاف تھا۔ وہ خواب دیکھ کر کے میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح سے رونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا، میں نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی۔ ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ میں کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دیا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا، جب میں قبرستان پہنچا تو میرا دل بھرنے لگا اپنی بیوی کی قبر کو دیکھ کر کے، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا ہولناک عذاب تھا جسے میں بھی دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ! وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہ تھا۔ ایک مزدور مان گیا، جسے 4 گنا پیسے دے کر کے میں نے قبر کو دوبارہ بنوا دیا۔ اب جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ سب نے بیوی کی جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، قرآن حافظ تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی جو اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا غضبناک عذاب پایا۔ لیکن پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔
میرا نام محسن ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری بیوہ پھوپھو۔ جب کالج میں تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ رہ رہے تھے۔ میری پھوپھو اور ابا نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں سنبھل گیا اور کالج جانا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھوپھو اور ابا کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری پھوپھو نے اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے ان کا ملنا جلنا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ لڑکی خوب سنجیدہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف 2 بہن اور 1 بھائی ہے۔ اس نے اپنے دونوں بھائی بہن کو پالا ہے، وہ نمازی ہے اور حافظ قرآن ہے اور گھر میں بچیوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی ہے جس سے وہ اپنا گھر چلاتی ہے۔ یہ سننا تھا تو میں بہت خوش ہوا، اس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی اور پھوپھو نے میری شادی طے کر دی۔ اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی کے بعد بھی ان کی مالی مدد کرے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ ہونے کے بعد شادی ہو گئی۔ جب میں اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے میں نے اپنی پھوپھو سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت نہ ہونے دی، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ میں مایوس ہوتا تھا لیکن میری بیوی کے صبر دیکھ کر کے مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ شادی کے 3 سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نام سے گنواتی رہی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتے۔ جب شادی کو 6 سال ہونے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی۔ ہم تینوں پھر سے جی اٹھے۔ میری پھوپھی اور میں نے میری بیوی کا خوب خیال رکھا۔ جب میرا بیٹا ہوا تو میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ یہ سب اچانک ہوا اور میں اتنا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر کے بہت سارے منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر آیا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال کے بعد بھی اس کو نہ جان سکا۔ میری بیوی اگر کوئی گناہ بھی کر رہی تھی تو میں کیوں نہ جان سکا؟ شاید میں اسے روک لیتا۔ ان دنوں گھر میں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ میرا بیٹا کس کے پاس تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اپنی بیوی کی وفات کی دعا کرتا۔ ایک دن پھوپھو آئیں اور کہنے لگیں ایک ضروری بات کرنی ہے، تو پھوپھو کی بات سن کر کے میں غصے میں آ گیا، کیونکہ میری بیوی کو گزرے ابھی 21 دن ہی ہوئے تھے کہ میری پھوپھو میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی۔ میں غصے میں آ گیا اور کہا اتنی جلدی مجھے شادی کی بات نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب میں یہ بات سنی تو پھوپھو نے کہا ٹھیک ہے، اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھوپھو ہی میرے بیٹے کو سنبھال رہی ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے متعلق پوچھا تو جواب سن کر کے حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے کو میری بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی۔ پھوپھو چاہتی تھی میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا،
लेकिन फुफ्फू का इसरार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो हर रोज़ मुझसे मेरा बेटा दिखाती, जो बिल्कुल साफ सुथरा, सेहतमंद, खूबसूरत होता, और वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए इसे घर में रख लूं। मैं काम पर जाना शुरू कर दिया, सारा दिन बाहर रहता और रात को आकर के फुफ्फू की गुफ्तगू सुनता। फिर एक दिन फुफ्फू ने बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मेरी बीवी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे बताया था कि इसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और वो नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता था। मेरी बीवी भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश की थी कि भाई बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वो अकेली ना रह सके। जब इसके भाई का बाहर जाने का सुना तो इसकी बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा अगर अभी मैं इनकार कर दिया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में कुंवारी बैठी रह जाएगी। अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि फुफ्फू तो बीमार और कमज़ोर हो गई हैं। वो मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर के परेशान था। एक दिन मैं फुफ्फू को शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर के वो बहुत खुश थीं। इसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही इन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देख कर के हैरान रह गया कि फुफ्फू ने शादी की सारी तैयारी कर रखी है। मैं ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहा था। मैंने उसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह होने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा, मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह समझदार भी है या नहीं। मुझे कुछ मालूम न था। मैं नहीं जानता था मेरा दिल दूसरी बीवी से मुतमईन हो जाएगा या नहीं। निकाह के बाद भी मेरा वही मामूर था। मैं सुबह के वक्त काम पर जाता और रात को आकर सो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने घर का तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी साफ सुथरा रहने लगा था। मेरे दिल न चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने इसको कभी नहीं देखा था। मेरी पहली बीवी दीन की समझ रखती थी, इसीलिए उसने मुझसे अपनी बहन का पर्दा करवाया था और मैं आज तक इसको नहीं देखा था। एक रोज़ जब मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया तो अपनी दूसरी बीवी को देख कर के हैरान रह गया। वो तो अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं हुस्न परस्त नहीं था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इसकी तरफ मुतवज्जो किया उसके चेहरे पर खुद सुरूर, मासूमियत और नरम तसुरात थे। इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश है और मुतमईन है। मैंने इससे गुस्से में कहा, वो इतनी खुश किस बात से है? मेरा सवाल इसके लिए हैरान कुन था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने इससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की मौत का ज़र्रा बराबर भी दुख नहीं है? इसकी जगह लेकर के इतनी खुश हो रही हो, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में चली गई और न जाने इसकी आखिरत भी कैसी होगी, क्योंकि उसकी कब्र में भी अजाब उसको झेलना पड़ रहा है। मेरी बात ने जब इसके चेहरे के तसुरात बदल गए तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुझे सदमे से देखती रही और रो पड़ी। इसे रोता देखकर मैं बौखला गया। रोते रोते इसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर के मैं हैरान रह गया। वो बार बार कह रही थी, मुझे यही खौफ था कि बाजी से अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और इसको अजाब देगा, मगर वो मेरी एक ना सुनती थी। मैं इसकी ये बात सुनकर के हैरान रह गया, क्योंकि मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन वाकिफ़ थी और इससे रोकती भी थी। जब मैंने तफसील पूछी तो वो परेशान हो गई और बात को बदलने लगी। मैंने सच जानने के लिए इल्तिजा की तो इसने मुझे अपनी बहन की हकीकत बताई। इसने बताया, मेरी बहन एक नेक लड़की थी और हाफिज़े कुरान होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती थी।
ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیت پڑھ کر کے اس بچے پر پھونکی، جس پر وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ ہر طرف مشہور ہو گئی۔ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف شفا، اور اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیت لکھ کر کے دیتی تھی۔ وہ لوگ کچھ پیسے دے دیتے جس سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا، لیکن مشکل اس وقت ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا گردہ فیل ہو گیا۔ اس کی علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ تھے۔ ہم بہت پریشان تھے، ماں باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا طلاق ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کو کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور بہت سارے روپے دے جاتے ہیں۔ ایک روز میں چھپ کر کے دیکھ رہی تھی کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہے۔ میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی، وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی، اور وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پالی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ میں آ کر کے اس نے سب گوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزگار تھی، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دے۔ پھر وہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملی اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر کے حیران تھا کہ جسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کے لالچ میں گناہ کرتی رہی، اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں، اور اس ویڈیو پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔